ناظرین، افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے بے انتہا حیران کن ہے۔ اس قدر سہولت کے ساتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوا، تمام لوگ جو پہلے حکومت میں تھے وہ اچانک بھاگ گئے اور ایک نئی حکومت جو کہ طالبان کی حکومت ہے وہ معرض وجود میں آ گئی۔ باقاعدہ حکومت کا اعلان ہونا بھی باقی ہے، لیکن بہرحال طالبان نے سارے افغانستان کو کیپچر کر لیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ چند دنوں تک وہ اپنی نئی حکومت کے قیام کا اعلان کریں گے۔ اب پتہ نہیں وہ خود ہی فیصلہ کر کے یہ حکومت بناتے ہیں یا کوئی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس پہ یہ وہ صورتحال ہے جس پہ ساری دنیا حیران ہے۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ سب کچھ اتنی سرعت کے ساتھ ہو جائے گا، اور ہمیں جو ہے زیادہ کنسرن اس بات سے ہونا چاہیے افغانستان کی اندرونی صورتحال کے علاوہ کہ اس فیصلے کے یا ان واقعات کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ بین الاقوامی سانحات میں پاکستان کا کوئی نہ کوئی رول نکل آتا ہے۔ بعض اوقات ہم بین الاقوامی قوتوں کے ایما پر چلتے ہیں، بعض اوقات وہ قوتیں ہمیں کسی ایسے گرداب میں پھنسا دیتی ہیں جس سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا ہوگا، پاکستان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، پاکستان کی تاریخ کس بات کی گواہی دیتی ہے، اس حوالے سے میں نے کل ایک کالم لکھا اور وہی کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ اس سے آپ کو صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس کالم کا عنوان ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ افغانستان کی صورتحال کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عالمی مبصرین انگشت بدندہ ہیں کہ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ وہ طالبان جن کی عددی قوت پہلے سے بہت کم ہے، سارے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ نہ کسی نے مزاحمت کی، نہ کسی نے روکنے کی جرت کی۔ طالبان مخالف اچانک سے اڑن چھو ہو گئے۔ اشرف غنی پہلی فرصت میں افغانستان سے پرواز کر گئے۔ طالبان کے اپنے رویے میں بھی ڈرامائی تبدیلی آ گئی۔ نہ عورتوں کو کوڑے مارے گئے، نہ سر عام سر اڑائے گئے، نہ لڑکیوں کے سکول پر بم دھماکے ہوئے، نہ بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی۔ مسلسل جنگ کے دائی نہایت امن و امان سے پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ بقول معید یوسف قومی سلامتی کے مشیر کے پاکستان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ پاکستان پر کوئی الزام نہیں آیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس قابل نفرین جملہ تحسین کو سننے کے لیے ہم نے 70,000 جوانوں کے خون سے اپنی دھرتی کو لہو رنگ کر لیا، اپنے بچوں کو سکولوں میں ذبح کروایا اور اپنی مسجدوں سے خون میں لتھڑی لاشیں اٹھائیں، بس خود کو الزام سے بچانے کے لیے۔ بس اتنی سی قیمت ہے 70,000 لاشوں کی۔ بدقسمتی سے پاکستان کا کردار دنیا کی طاقتور قوتوں کے ہاتھ میں ایک کھلونے کا سا رہا ہے، ایک ایسا کھلونا جس کو جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا گلے سے لگا لیا، جب چاہا اس کا چہرہ نوچ لیا اور جب چاہا اس میں نئی بیٹری ڈال کر اپنے اشاروں پر نچا لیا۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی منصوبہ سازوں کی بساط پر جب بھی استعمال کیا گیا، اس کے لیے پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں پر ہی اعتماد کیا گیا۔ اپنے اس استدلال کے حق میں 3 مثالیں دوں گا جس سے آپ کو افغانستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان کے مستقبل کا منظرنامہ واضح ہو سکے گا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا 1977 میں بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ اپوزیشن کے احتجاج کو خوب کوریج ملی، ملک بھر میں ہنگامے ہوئے اور ایک خود ساختہ امیر المومنین نے عوام کی منتخب حکومت کو ٹھکانے لگایا اور آئین کو پامال کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس وقت ابن الوقت میڈیا نے یہ بتایا کہ بھٹو قاتل تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، اس لیے اپنے انجام کو پہنچا۔ مارشل لا کے نفاذ پر مٹھائیاں بٹنے کی تصویر بھی اخباروں کے سر ورق پر چھپی تھی۔ ملک میں کچھ لوگ بھٹو کو کوستے رہے، کچھ بھٹو کی یاد میں خود سوزی کرتے رہے۔ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور ملک سے جمہوریت کا ایک باب ختم ہوا۔ لوگ ابھی اسی صورتحال کو رو رہے تھے کہ افغانستان میں روس نے پیش قدمی کر دی۔ امیر المومنین کو اقتدار میں آئے ہوئے تقریباً 1.5-2 سال گزرے تھے۔ خود ساختہ امیر المومنین نے امریکی ڈالروں پر جہاد میں پوری قوم کو جھونک دینے کا فیصلہ کیا۔
اگر اس وقت پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو کبھی بھی اس ضرر رساں مہم میں شریک نہ ہوتی۔ 11 سال تک ہم نے خود کو اس جہاد میں برباد کیا، اپنا سماج، ثقافت، معیشت، سب کچھ امریکی ایما پر بھاڑ میں جھونک دیا۔ اس وقت ہمیں اس نقصان عظیم کی شدت کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت کا میڈیا ہمیں جہاد کے فضائل بتا رہا تھا اور پیٹیوں میں بھرے امریکی ڈالروں کی خبر چھپا رہا تھا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد ہمیں سمجھ آیا کہ اگر افغانستان میں روس کے حملے کے وقت پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہوتی تو نہ وہ امریکہ کا ساتھ دیتی، نہ وہ عالمی بساط پر ایک مہرہ بنتی۔ اس لیے شاید اسی لیے اس واقعے سے 2 سال پہلے ہی بھٹو کا پتہ کاٹ دیا گیا تھا۔ غیر جمہوری طاقتوں کا تسلط ہی اس طرح کے مجرمانہ فیصلے کروا سکتا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اور سنتے جائیے۔ سن 1999 میں جنرل مشرف نے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ نواز شریف کو پہلے قید کیا، پھر 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا۔ میڈیا نے ہمیں بتایا کہ بات کرپشن کی ہے۔ جنرل مشرف ایک مطلق العنان حکمران بن کر ہم پر مسلط ہو گیا اور لمحوں میں پی ٹی وی فتح ہوا، چند گھنٹوں میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ جنرل مشرف کے اقتدار میں آتے ہی زرخرید میڈیا نے ہمیں بتایا کہ ملک کی معیشت کا برا حال تھا، کرپشن گھن کی طرح قومی خزانے کو چاٹ رہی تھی، لوگ غربت کے مارے خودکشی کر رہے تھے۔ جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی ملکی حالات نہ بدلے، لیکن 2 سال بعد 9/11 کا سانحہ ہوا۔ ہمیں ایک بار پھر ڈالروں کی امید ہونے لگی۔ امریکہ سے ہمیں ایک کال پر اپنے ہی لوگوں پر جنگ مسلط کرنے کا حکم ملا۔ اس وقت کوئی جمہوری حکمران ہوتا تو ایک کال پر سرنگوں نہ ہوتا، لیکن عالمی طاقتیں اس موقع کے لیے پہلے ہی پاکستان میں جمہوریت کا بندوبست کر چکی تھیں۔ جنرل مشرف نے اپنی نوکری بچانے کے لیے قبول و ایجاب کیا۔ وار آن ٹیرر کا اپنے ملک میں ہی آغاز ہوا۔ اپنے ہی تربیت یافتہ لوگوں کو ہم نے ڈالروں کے بدلے امریکہ کے ہاتھ فروخت کرنے کا جرم کیا، اپنے ہی لوگوں پر بمباری کی، اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ لیکن یہ ٹھہریے، یہ سب کچھ ہمیں اس وقت معلوم نہیں ہوا، بلکہ اس کا علم دہائیوں کے بعد ہوا کہ پاکستان کس طرح عالمی طاقتوں کے کھیل میں ایک بار پھر کھلونا بنا، کس طرح غیر جمہوری قوتوں کو وقت سے پہلے پاکستان میں انسٹال کیا گیا، کن مقاصد کے تحت یہاں جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی۔ اب تیسری مثال سنیے۔ 2018 میں نواز شریف حکومت کو دھاندلی کے ذریعے ختم کیا گیا۔ یہ سب کچھ کھلے عام کیا گیا۔ اس دفعہ مارشل لا تو نہیں لگا، لیکن ایک ہائیبرڈ نظام حکومت ضرور تخلیق کیا گیا، جس کا حکومت کی کارکردگی، معیشت سے، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ اس حکومت کو صرف شجر کاری کے لیے رکھا گیا ہے۔ اہم فیصلوں کی آبیاری اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسے اتفاق کہیں یا شومیہ قسمت کہ اچانک امریکہ نے افغانستان سے رخصت کا فیصلہ کر لیا۔ آگے کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر ہمیشہ پاکستان امریکی حکومت کے آگے آداب بجا لاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ خدمات کیا ہوں گی، کیا ہم عالمی طاقتوں کی ایک نئی جنگ میں پھر روندے جائیں گے، یہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس زرخرید میڈیا کے دور میں یہ خبر ہم تک 20 سال بعد پہنچے گی۔ اس وقت ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا بیچا، کیا خریدا، کس بات پر سمجھوتا کیا اور کس بات پر قومی سلامتی کا پرچم سرنگوں کیا۔ یہ ہمیں ابھی معلوم نہیں ہوگا۔ دہائیوں کے بعد جب ہمیں آج کی بین الاقوامی سازشوں کے بارے میں علم ہوگا، اس وقت پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوگا۔ فی الوقت اتنا کہہ دینا کافی ہے، پاکستان میں ایک غیر جمہوری حکومت کا قیام اور عالمی طاقتوں کا افغانستان سے انخلا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نوکری ملنے والی ہے جس کو ملک کی جمہوری قوتیں گوارا نہیں کر سکتی۔ آنے والے دنوں میں ہونے والے فیصلوں کے لیے ایک دفعہ پھر ملک ان ظاہری اور باطنی حکمرانوں کی زد میں ہے جو ماضی کی روایات کی پاسداری کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں۔ ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس بار ہم سے کیا کام لیا جائے گا، ہماری کیا ڈیوٹی لگے گی۔
اور ہمیں کس کے خلاف صف آرا ہونا پڑے گا۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں ایسے ضرر رساں فیصلے ضرور درپیش ہوں گے جن کی تاب کوئی بھی عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت نہیں لا سکتی۔ اس لیے جمہوریت کی بساط عالمی منصوبہ سازوں نے پہلے ہی اس ملک میں لپیٹ دی۔ ہمارے حالات یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔